بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة التراويح. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذا في الرياض. وذكره في جمع الفوائد عن الستة وزاد: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه. وأخرج أبو داود بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس في رمضان وهم يصلون في ناحية المسجد، فقال: ما هؤلاء؟ قيل له: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن. وأبي بن كعب رضي الله عنه يصلي بهم وهم يصلون بصلاته، فقال: أصابوا ونعم ما صنعوا. كذا في جمع الفوائد. وأخذ مالك والبخاري وابن خزيمة وغيرهم عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: خرجت مع عمر رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر: نعمة بعد هذه، والتي تنامون عنها أفضل من الذي تقومون يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. كذا في الكنز وجمع الفوائد. وأخي ابن سعد عن نافل بن إياس الهذلي قال: كنا نقوم في عهد رسول الله في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرقا في المسجد في رمضان هاهنا وهاهنا، فكان الناس يميلون إلى أحسنهم صوتا. فقال عمر: ألا أراهم قد اتخذوا القرآن أغانيا؟ أما والله لن استطعت لو غيرن هذا. قال: فلم يمكث إلا 3 ليال حتى أمر أبي بن كعب فصلى بهم، ثم قام في آخر الصفوف وقال: لئن كانت هذه بدعة لنعمة البدعة هي. وأخي ابن شاهين عن أبي إسحاق الهمداني قال: خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أول ليلة من رمضان والقناديل تزهر وكتاب الله يتلى، فقال: نور الله لك يا ابن الخطاب في قبرك كما نورت مساجد الله تعالى بالقرآن. كذا في الكنز. وأخرجه الخطيب في أمانيه عن أبي إسحاق الهمداني وابن عساكر عن إسماعيل بن زياد بمعناه مختصرا كما في منتخب الكنز. मेरे दोस्तों बुजुर्ग अजीजों, हर अमल को सही तरीके से अदा करने और उस अमल के अल्लाह के यहाँ कबूल होने के लिए 2 शर्तें हैं। एक तो अमल सुन्नत के मुताबिक हो, जो अमल खिलाफ सुन्नत है वो अल्लाह के यहाँ से मरदूद है। एक आदमी ने आज के सामने नमाज पढ़ी, आगे नमाज को देखा, नमाज में इत्मीनान नहीं था, हालांकि रुकू सजदों में कमी नहीं थी लेकिन इत्मीनान नहीं था। आपने फरमाया: इर्जिअ सल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। नमाज के लौटाने का हुक्म दिया कि नमाज नहीं हुई। इसी रिवायत की वजह से बाद सहाबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह का मतलब ये है कि जो नमाज में इत्मीनान न हो वो नमाज लौटानी पड़ेगी, जिस नमाज में इत्मीनान न हो। मैंने अर्ज किया कि जो अमल सुन्नत के मुताबिक नहीं वो अमल काबिल कबूल नहीं है। तो पहली शर्त अमल की कबूलियत के लिए कि वो अमल सुन्नत के मुताबिक हो। अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा सुन्नत का इतना ज्यादा इत्तबा करते थे, अल्लाह अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने गोश्त के साथ घी देकर
کھانا یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ 2 کھانے ایک خواہ میں جمع ہونا خلاف سنت ہے، اور ہم اپنی زندگی ایسی گزارنا چاہتے ہیں جس سے ہم اپنے 2 ساتھی میں ساتھ جا کر مل جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کو کھانے پینے میں بھی اتنا زیادہ اتباع سنت ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بھی ٹھنڈک نہیں ہے، جب شیخین کو اور صحابہ کو سنت عادت میں اتنا زیادہ اتباع ہے جو کھانا پینا آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، تو وہ نماز جو اصلا آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس میں صحابہ کتنا اتباع کرتے ہو، یہ سوچنے کی بات۔ کھانا پینا جس میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، جب اس میں اتنا اتباع ہے تو نماز جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس میں شیخین اور صحابہ کتنا اتباع کرتے ہوں۔ اس بات کو ذرا ذہن میں رکھ کر پھر سوچیں کہ فرائض کا کیا حال ہے، نوافل کا کیا حال ہے، اور اب تراویح کا کل سے معمول شروع ہوگا تو تراویح کا کیا حشر لوگ کریں گے، کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ جو عمل سنت کے مطابق نہیں ہوگا وہ بگڑے گا۔ ہر عمل کی کسوٹی سنت ہے، ہر عمل کی کسوٹی سنت ہے، بس ہر عمل کی کسوٹی سنت ہے۔ اپنے ہر عمل کو سنت پر پیش کر کے دیکھ لو، سنت کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے تو قابل قبول نہیں۔ عمل آدمی پر جب بھاری ہو جاتا ہے، ایک تو جب دل نفاق سے بھر جائے تو عمل بھاری ہو جاتا ہے، جب عمل میں سے احتساب نکل جائے تو عمل بھاری ہو جاتا ہے۔ جس عمل کو آدمی بہت سمجھ کر کرے گا اس عمل کو بگاڑے گا۔ اب رمضان کی تراویح ہوگی، لوگ یہ چاہیں گے جلدی جلدی کوئی الحمدللہ کیف سے تراویح پڑھا دے تاکہ یہ بوجھ میرے سر سے اتر جائے، حالانکہ پورے رمضان قرآن کا سننا اور اس کو قرآن کو اطمینان کے ساتھ ترتیل کے ساتھ وعدوں پر امید کرتے ہوئے وعیدوں سے پر ڈرتے ہوئے خیر کا طالب بنتے ہوئے ہر شر سے پناہ چاہتے ہوئے اگر یوں آیتوں کو غور کر کے قرآن پڑھا جائے سنا جائے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کا خیر آپ کی قرآت کے مطابق یہ طریقہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں جس نے ایک رات میں قرآن پورا کر لیا اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں، اس نے ایک رات میں قرآن پورا کر لیا اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ فرماتی ہے ہم سے پوچھو کہ قرآن پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ اسے میں نے عرض کیا کہ پورا رمضان قرآن اطمینان کے ساتھ سنا جائے، اطمینان کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن میں قرآن کو اطمینان سے پڑھنے کا حکم ہے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ترتیلا مقرر تاکید کے لیے لائے، اس وقت پوری پڑھے لیکن القاریہ سمل کر پڑھے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ القاریہ کا پڑھنا سمل کر پوری سورہ بقرہ پڑھنے سے افضل ہے، لیکن عام طور سے تراویح پڑھنے والے قراء کرام وہ قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا نہیں چاہتے، قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا نہیں چاہتے۔ اگر پڑھنا چاہیں تو ختم کرنے کو جینا چاہیں، اگر ختم کرنا چاہیں تو پڑھنے کو جینا چاہیں، ختم کرنا چاہیں تو پڑھنے کو جینا چاہیں۔ اور قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنے کا مزہ ہی کا آدمی شعر جو غفلت پیدا کرتے ہیں ان اشعار کو بھی لوگ سمجھ کر پڑھتے ہیں، سمجھ کر سنتے ہیں، کہتے ہیں مکرر مکرر مکرر، کتنے نکمے پن کی بات ہے۔ غفلت پیدا کرنے والی شاعری کو کہتے ہیں مکرر مکرر، دوبارہ پڑھو۔ اگر حافظ ایک آیت کو 2 مرتبہ پڑھ دیں تو سامعین اور مقتدیوں پر اتنا ایک آیت کو 2 مرتبہ پڑھنا بوجھ ہو جاتا ہے، تو ختم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے مناسبت نہیں ہے، قرآن سے مناسبت نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری سے رات کو قرآن سننے بیٹھے، فجر کی اذان ہو گئی، تہجد
فرمایا اغلطنا بھی رات میں نہیں گئے، پتہ ہی نہیں چلا رات کب شروع ہوئی اور خبر ارے قرآن سے شغف نہیں ہے، قرآن سے مناسبت نہیں، جھوٹے اخبار بار بار پڑھتے ہیں، اشعار دوہرا کے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت کا دہرانا بھی مقتدیوں کو بھاری پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور نماز کو جمع کرنے کا شوق نہیں ہے۔ نماز کو قرآن کا پڑھنا افضل ہے، یہاں قرآن قیام کے ساتھ، یہاں قرآن قیام کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود سجدے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہونے کے قیام افضل ہے سجدے سے، قیام میں قرات ہے، قیام میں قرات، سجدے میں قرات، سجدے میں اپنی زبان ہے سبحان ربی الاعلیٰ، قیام میں اللہ کا کلام ہے، اس لیے قیام باوجود سجدے میں اقرب الی اللہ ہونے کے قیام سجدے سے قرات کی وجہ سے افضل ہے۔ لیکن لوگ بہت بگاڑتے ہیں، چاہتے ہیں 8 دن میں 4 دن میں کسی طرح قرآن ختم ہو جائے، پھر آزاد ہو جائیں گے، پھر اپنی مرضی ہوگی جب دن چاہے گا، چھوٹی چھوٹی صورتوں سے۔ یہ غلط طریقہ ہے، نماز بھی بگڑے گی، قرآن بھی بگڑے گا، طریقہ بھی بگڑے گا، اور اتنی دیر قرآن کی تلاوت میں سننے میں اطمینان سے قیام رکوع سجدے میں پورا رمضان قرآن سنتا، یہ سارے طریقے ختم ہو رہے ہیں، اس وجہ سے کہ بدعت غالب ہے سنت پر اور رواج غالب ہے سنت پر۔ اکثر بدعتیں رواج سے بنتی ہیں، اکثر بدعتیں رواج سے بنتی ہیں، اور رواج سہولت سے بنتا ہے، رواج سہولت سے بنتا ہے۔ جتنی سہولت کی شکلیں ہیں وہ عمل کو رواج بناتی ہیں، پھر وہ عمل بدعت بن جاتے ہیں۔ یہ میں نے اندازہ کیا، جب تک نفس کو صحیح طریقے پر عمل کے لیے مجبور نہ کیا جائے اس وقت تک نماز کی تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب تک نفس کو صحیح طریقے کے لیے مجبور نہ کیا جائے، لوگ اپنی عبادات کو صحیح کرنے میں نفس سے مقابلہ کرتے نہیں ہیں، چاہتے ہیں سہولت سے کام، حالانکہ نفس سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اتنا جلدی مغلوب ہو جائے گا کہ پھر تمہیں نماز کی حقیقت معلوم ہونے لگے گی۔ اور اگر معمول پر رہے اور معمول سے ہٹ کر نفس کا مقابلہ نہ کیا تو نماز کا معیار گرتا رہے گا، نماز کا معیار گرتا رہے گا۔ اس لیے معمول پر چلنا ترقی نہیں ہے، معمول سے بڑھ کر کرنا ترقی ہے۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہر مسجد میں پورا قرآن اطمینان کے ساتھ پورا رمضان پڑھا جائے، 2 قرآن 4 قرآن 6 قرآن کر لو، یہ سب نئے طریقے ہیں اور یہ سب قرآن کو بگاڑنے اور ٹکانے والے طریقے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ تھوڑا عمل ہو، طریقے پر ہو، اس پر زیادہ اجر ہے اس زیادہ عمل سے جو طریقے سے ہٹ کر ہو۔ تھوڑا عمل بہتر ہو، یہ اللہ کے یہاں زیادہ اجر کا باعث ہے اس زیادہ عمل سے جس عمل کو بگاڑ کر کیا جائے۔ اس لیے تراویح کی نماز کا اہتمام ہو اور اطمینان کے ساتھ 1 سپارہ 1.25 سپارہ اس طرح کے رمضان کے ختم تک قرآن ختم ہو، قرآن ختم ہو رمضان کے ختم۔ یہ جو آج کل نیا طریقہ چل پڑا ہے کہ 8 دن 10 دن میں قرآن ختم کر لو، اسی طرح ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے ہیں دیوار سے، بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، لمبے قیام لمبی جو ہے لمبی قرات کی وجہ سے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ مقتدیوں کو چاہیے امام سے کہیں اطمینان سے نماز پڑھو، ہم پورے مہینے تراویح پڑھو۔ اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جہاں قرآن ختم ہو جاتا ہے وہاں کے مقتدی میں تراویح کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، تراویح چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا قرآن ختم ہو گیا۔ اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تراویح کی ترغیب دیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو کیا معمول تھا تراویح میں، فرماتے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا کرتے تھے رمضان کے قیام کی، اور فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص رمضان میں ایمان احتساب کے ساتھ، ایمان اور احتساب، ایمان اخلاص اللہ کے لیے کرنا، احتساب اللہ ہمیں پھر کیا دیں گے، یہ 2 شرطیں ہیں عمل کے، قبولیت اور عمل پر اللہ کی طرف سے وعدوں کے پورا ہونے کے لیے ایمان اور احتساب، ایمان اخلاص اللہ سے احتساب
وعدوں کا یقین، اجر کی ملنے کی امید، اللہ رب العزت کی طرف سے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو ایمان احتساب کے ساتھ رمضان میں تراویح کا اہتمام کرے۔ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے رمضان میں صحابہ کی طرف، دیکھا کہ لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ سے کہا گیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو حافظ قرآن نہیں ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ حافظ قرآن ہیں اور وہ اس کو نماز پڑھا رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ کے فرمایا کہ انہوں نے کیا ہی اچھا کام کیا ہے۔ ایک روایت میں فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ میں نکلا عظمت کے ساتھ رمضان میں رات میں مسجد کی طرف، میں نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ متفرق طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی اپنی افرادی نماز پڑھ رہا ہے، لوگ دوسرا نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں ان سب کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کا حضرت نے فیصلہ کر لیا اور سب کو سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے سب کو جمع کر دیا۔ فرماتے ہیں پھر میں نکلا عظمت کے ساتھ، اگلی رات میں دیکھا کہ لوگ اسی طرح اپنے قاری کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت نے دیکھ کے فرمایا ہے تو یہ نیا کام، لیکن کیا ہی اچھا نیا کام ہے۔ نوفل بن عیاض فضلی کہتے ہیں کہ ہم حضرت کے زمانے میں مسجد میں رمضان میں الگ الگ جماعتیں کرتے تھے تراویح کی، اور لوگوں کا مزاج یہ بن گیا تھا کہ جس کی قرات آواز اچھی ہوتی اس کے ساتھ پڑھتے تھے، بجائے اس کے کہ سب مسجد میں جمع ہو کر اجتماعی طور پر تراویح پڑھتے، جس کی آواز اچھی لگتی اس کی طرف اس کے ساتھ ہو جاتے۔ حضرت نے دیکھ کے فرمایا کیا میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں نے قرآن کو گانا بنا لیا، قرآن کو گانا بنا لیا؟ کیا نہیں دیکھ رہا ہوں میں کہ لوگوں نے قرآن کو گانا بنا لیا، یعنی قرآن کو گا گا کر پڑھتے ہیں۔ تمہارا خدا کی قسم اگر مجھ سے ہو سکا تو میں یہ معمول اور یہ طریقہ بدل کر رہوں گا۔ ابھی 3 راتیں نہیں گزری تھی اور تمہارا رضی اللہ عنہ نے حکم دیا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو کہ وہ سب کو نماز سماعی پڑھائیں۔ پھر آپ اسے میں حضرت نے دیکھ کر فرمایا کہ ہے تو یہ نیا طریقہ، لیکن کیا ہی اچھا نیا طریقہ ہے، کیا ہی نیا طریقہ ہے۔ علی بن طالب فرماتے ہیں کہ وہ نکلے رمضان میں کی رات میں، دیکھا کہ چراغ جل رہے ہیں اور اللہ کی کتاب قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت دیکھ کے فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، اللہ تیری قبر کو ایسا ہی منور کرے جسے تو نے اللہ کے مساجد کو قرآن کے ساتھ منور کیا ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔